بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کی پرنور فضاؤں کی آمد آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کا مہینہ آ چکا ہے، اور اس مہینے میں اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اور آج ہم اس ویڈیو کے اندر درود پاک کی وہ طاقت آج آپ کے ساتھ بیان کریں گے جس طاقت کے بل بوتے پہ آپ رمضان المبارک میں فیض یقینی حاصل کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک آ چکا ہے، مسجدیں روشن ہو چکی ہیں، قرآن پاک کی آوازیں گونج رہی ہیں، لیکن یہاں پر ایک سوال ہے جو ہمیں خود سے کرنا چاہیے کہ کیا ہمارا دل بھی روشن ہوا ہے یا صرف کیلنڈر ہی بدلا ہے اور ہم ویسے کے ویسے ہی اسی مقام پر کھڑے ہیں۔ رمضان المبارک صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں، یہ دل کو جگانے کا مہینہ ہے۔ اور اگر اس مہینے میں کوئی ایک عمل آپ کی عبادتوں کو آسمان تک پہنچا سکتا ہے تو وہ عمل ہے درود شریف کی کثرت کرنا، وہ وظیفہ ہے درود پاک کا، وہ ذکر ہے درود شریف کا۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم نے بات بھی یہی کرنی ہے کہ رمضان المبارک کی موجودہ ساعتوں میں درود شریف کے ذکر کی وہ طاقت جو آپ کی روح کو بدل سکتی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر درود پاک کی کثرت یقینی طور پر آپ کے باطن کو بدلتی ہے، آپ کی تقدیر کو نرم کرتی ہے اور آپ کے دل کو زندہ کرتی ہے۔ دیکھیں، اب وہ وقت آ گیا ہے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ جب راتیں عام نہیں رہتی، سحری کے الارم بج رہے ہوتے ہیں، افطار کے وقت ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے ہوتے ہیں، لیکن اصل سوال یہ نہیں کہ ہم نے روزہ رکھا یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا دل بھی روزہ دار بنا ہے یا نہیں۔ اور رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر جسم سے زیادہ آپ کی روح کی اصلاح ہوتی ہے، اور روح کی اصلاح ذکر الہی سے ہوتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی اپنے باطن کی اصلاح کرنا چاہتا ہے نا، اور جب باطن بدلتا ہے تو ظاہر تو پھر ڈیفینیٹلی خود بخود بدل جاتا ہے، لیکن جہاں پر روح کی اصلاح کرنے کے لیے ذکر الہی کا ہونا بہت ضروری ہے اور ذکر کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن ذکر کون سا؟ خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر وہ ذکر جسے اللہ رب العزت خود بھی پسند فرماتا ہے، وہ ذکر جس میں فرشتے بھی شامل ہیں، وہ ذکر جو دلوں کو زندہ کرتا ہے، منور کرتا ہے اور روشن کر دیتا ہے، اور وہ ذکر ہے درود شریف کی کثرت کرنا۔ جتنا ہو سکے رمضان المبارک کے اندر اگر آپ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں نا، تو یقین کریں یہ ایسا ذکر ہے جو آپ کی روح کی تربیت کرتا ہے، اور پھر یہ ایسی تربیت ہو جاتی ہے اس پورے ایک مہینے کے اندر کہ وہ اگلا آنے والا پورا سال آپ کے لیے پھر آسان کر دیا جاتا ہے۔ آپ ایک بدلا ہوا خود کو آپ محسوس کرتے ہیں، اور یہ تبدیلی آپ کے اندر درود پاک کی کثرت سے آتی ہے اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی وجہ سے آتی ہے۔ دیکھیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم قرآن پاک کی تلاوتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہوتا ایسا ہے کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اب یہ ایک بڑا اہم سا سوال ہے اور اکثر لوگوں کے دلوں میں آتا ہے۔ یہاں پر ہمارے علماء کرام، ہمارے بزرگان دین جن کی زندگیاں ان مشاہدات اور ان تجربات میں گزری، وہ فرماتے ہیں کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک اس پر درود پاک نہ پڑھا جائے۔ یعنی درود شریف وہ وسیلہ ہے، وہ سبب ہے جو دعا کو اوپر لے کر جاتا ہے، جو دعا کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں جب ہر نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے تو درود پاک کا اجر بھلا کس قدر ہوگا؟ لامحدود ہوگا اجر جب آپ رمضان المبارک کے مہینے میں درود شریف کی کثرت کرتے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، آپ پر 10 رحمتیں نازل کر دی جاتی ہیں۔ سوچیں اگر کوئی کم از کم
دن میں یعنی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزانہ اگر کوئی 313 مرتبہ بھی درود پاک پڑھ رہا ہے نا، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنی رحمتیں آپ پر برسیں گی۔ اور 313 کا جو عدد ہے یہ کثرت میں شمار ہوتا ہے، یعنی آپ اگر روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں تو پھر آپ کثرت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اور رمضان المبارک میں کم از کم اتنا ایک تو ہمارے پاس ٹائم ہونا چاہیے کہ ہم بالکل یکسوئی توجہ، تعظیم اور ادب کے ساتھ اور فکر مندی کے ساتھ رمضان المبارک میں خاص طور پر 313 مرتبہ تو درود پاک لازمی پڑھیں۔ رمضان المبارک میں درود پاک صرف ذکر نہیں رہتا بلکہ یہ ایک نور بن جاتا ہے آپ کے لیے، آپ کے قلب کو منور کر دیتا ہے۔ اور یہ چیز اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، تو اس سے بڑھ کر خوبصورت اور سنہری موقع کوئی نہیں ہے کہ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں درود شریف کی کثرت کرتے ہیں۔ اب چونکہ ہم بات کر رہے تھے کہ رمضان المبارک کی راتیں اور درود پاک کی جو تاثیر ہے نا، ذرا اس کو بھی سمجھیے گا، کیونکہ رمضان المبارک کی راتیں پھر عام نہیں ہوتی۔ یہ وہ راتیں ہیں جن میں رحمتیں اترتی ہیں، جن میں گناہ معاف ہوتے ہیں، جن میں تقدیریں آپ کی لکھی جاتی ہیں۔ اور اگر ان راتوں میں آپ کی زبان پر درود پاک جاری ہو جائے، رات کو سونے سے پہلے خاموشی سے بیٹھیں۔ رمضان المبارک کے اندر یہ چھوٹا سا عمل ضرور کر کے دیکھیے گا، آپ کو سکون مل جائے گا، آپ کی روح سرشار ہو جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے خاموشی میں بیٹھیں، اپنے کمرے کی لائٹس کو مدھم کریں، دل پر ہاتھ رکھیں اور آہستہ آہستہ درود پاک کا ورد ذکر کر کے دیکھیں۔ یقین کریں یہ عمل جب آپ کریں گے نا، تو چند منٹ بعد آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا دل نرم ہو رہا ہے، آنکھیں بھیگ رہی ہیں، روح آپ کی ہلکی ہو رہی ہے، اور یہ سارا اثر جو ہے یہ درود پاک کا آپ کی وجود کے اندر آتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر رات کو سونے سے پہلے اگر یہ آپ عمل کر لیتے ہیں نا، تو فیض یقینی ہے، آپ کی روح کی اصلاح یقینی ہے، آپ کی پورے وجود کی تبدیلی پھر یقینی بنا دی جاتی ہے۔ یہ کبھی عمل کر کے دیکھیے گا، آپ کو اتنا سکون ملے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور رمضان المبارک میں سب سے بڑی چیز جو ہم سیکھتے ہیں نا، وہ دل کی صفائی ہے، وہ نیت کی صفائی ہے۔ اور دل کیسے صاف ہوتا ہے؟ جب اس میں محبت بھر جائے۔ اور محبت کس سے؟ محبت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور درود پاک سب سے بڑا اظہار محبت ہے۔ جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ درود شریف کی کثرت کرتے ہیں۔ جتنا درود پاک آپ پڑھتے چلے جائیں گے، اتنی محبت آپ کے دلوں میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیدا ہوتی جائے گی۔ جتنی محبت اتنی قربت، اور جس دل میں یہ محبت آ جائے پھر وہ دل سخت نہیں رہتا، پھر وہ دل نرم کر دیا جاتا ہے، پھر اس دل میں نور بھر دیا جاتا ہے۔ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دل کی اصلاح بہت ضروری ہے، روح کی اصلاح بہت ضروری ہے، اور دل کی اصلاح کے لیے اس میں محبت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور محبت کس کی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت آپ کے دلوں میں ہونی چاہیے۔ اور اگر اس محبت میں آپ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر جتنا درود پاک پڑھتے چلے جائیں گے، اس محبت میں اتنا ہی، اس نسبت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ جو لمحہ سحری کا ہوتا ہے نا رمضان المبارک کے مہینے کے اندر، خاص طور پر سحری کا جو وقت ہوتا ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اگر اس وقت یعنی سحری کے وقت اگر آپ صرف 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں سحری کرنے سے پہلے، تو کیا ہی بات ہے۔ پھر آپ اپنی زندگی کے مسائل اللہ رب العزت کے سامنے رکھ دیں۔ سحری کرنے سے پہلے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں، بے شک 100 مرتبہ، اور پھر جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی تکلیفیں ہیں، وہ اللہ رب العزت کے حوالے کر دیں اور خود پرسکون ہو جائیں۔ یقین کریں کہ آپ کی بات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سنی جائے گی، آپ کی قبول ہوگی دعا، اور سحری میں درود پاک پڑھنا دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔
یہ عمل بھی کر کر دیکھیے گا. یعنی 2 عمل رمضان المبارک میں آپ نے درود شریف کے لیے خاص طور پر کرنے ہیں. ایک تو رات کو سونے سے پہلے آپ نے چند منٹ درود پاک پڑھنا ہے آہستہ آہستہ خاموشی میں، اور سحری کے وقت سحری کھانے سے پہلے آپ نے درود شریف کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر اپنی دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے رکھ دینی ہے. پھر جو سکون آپ کو ملے گا اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، یقین کر جائیں. اور پھر ایک اور لمحہ رمضان المبارک کا خاص بابرکت مہینہ کہ افطار سے پہلے کے چند لمحے پھر قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں. روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی، تو کیوں نہ پھر آپ افطار سے پہلے 5 منٹ بالکل توجہ یکسوئی کے ساتھ درود پاک کا ذکر کر لیں، اور پہلا گھونٹ لینے سے پہلے بھی آپ درود پاک پڑھ لیں، پہلا لقمہ کھانے سے پہلے بھی درود پاک پڑھ لیں. آپ دیکھیں گے آپ کے گھر کی فضا بدلنے لگی ہے، آپ کے گھر کا ماحول بدلنے لگا ہے، آپ کے گھر کے لوگوں کے لیے، آپ کی ایک دوسرے کے لیے محبتیں پیدا ہو رہی ہیں. یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور اس بابرکت مہینے میں درود شریف کی جو اصل طاقت ہے نا وہ آپ کو نظر آتی ہے. بلکہ نہ صرف نظر آتی ہے بلکہ آپ کو محسوس ہوتی ہے، آپ کی روح کو محسوس ہوتی ہے، آپ کے دلوں کو محسوس ہوتی ہے. اب درود پاک کا ذکر رمضان المبارک میں آپ نے خاص طور پر کرنا ہے. اور کتنے ہی لوگ ہیں جو اس مہینے کے اندر بھی، یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں بھی وہ پریشان بھی ہوتے ہیں، ان کے گھر کے مسائل بھی ہوتے ہیں، دل کی بے سکونیاں بھی ویسی کی ویسی رہتی ہیں، لیکن وہ ایک عمل کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں. وہ عمل ہے درود شریف کا ذکر کرنا. درود پاک دل کی گھبراہٹ کو کم کرتا ہے، درود شریف کا ذکر آپ کے رزق میں برکت لاتا ہے، درود پاک آپ کی مصیبتوں کو ہلکا کرتا ہے. اور آپ اگر مستقل درود پاک کو اپنا معمول بنا لیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ زندگی کی سختی آپ پر نرم ہونے لگی ہے. تو یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ انتظار کر کے آیا ہے. پورا سال ہم غفلت میں رہے ہیں، لیکن اب رمضان المبارک کا یہ مہینہ آ چکا ہے. اب وقت ہے کہ ہم سچ میں بدل جائیں. سچ میں اگر فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ سنہری موقع ہے، یہ سنہری مہینہ ہے ہمارے لیے کہ ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت امتی اپنے آپ کو اگر بدلنا چاہتے ہیں، اپنی روح کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اور بہت سارے مسئلے مسائل سے اگر آپ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر درود شریف کا ذکر اپنی زندگی میں آزما کر دیکھیں، خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر. دیکھیں درود پاک واحد عبادت ہے جو آپ کو اندر سے بھی بدل دیتی ہے، آپ کو باہر سے بھی بدل دیتی ہے. اور اگر ہو سکے تو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آپ نے 1000 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھنا ہے. وہ 10 دن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آخری عشرے میں آپ کو 1000 مرتبہ جو ہے درود پاک جو لازمی پڑھنا ہے. پھر آپ کی زندگی میں سکون کی وہ کیفیت اترے گی جس کے بارے میں کبھی آپ گمان بھی نہیں کر سکتے. رمضان المبارک کا آخری عشرہ عام دن نہیں ہوتے، یہ وہ دن ہیں جب لیلۃ القدر کی تلاش کی جاتی ہے. اگر اس رات آپ کی زبان پر درود پاک جاری ہو جائے تو سوچیں کتنی عظیم برکتیں آپ کی زندگی میں شامل کر دی جائیں گی. اور اگر آپ درود پاک آخری عشرے میں زیادہ پڑھتے ہیں، کم از کم 1000 مرتبہ تو آپ کو لازمی پڑھنا ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ایک عجیب سی کیفیت، ایک عجیب سا سکون آپ محسوس کریں گے. اور یہ مہینہ رکنے والا تو ہے نہیں، اس نے جانا ہے، رخصت ہونا ہے. یہ دن گزر جائیں گے، یہ راتیں ختم ہو جائیں گی. سوال یہ ہے کہ کیا ہم بدل جائیں گے؟ کیا رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہم اپنی ذات، اپنی حیثیت کو بدل سکیں گے، یا صرف مہینہ ہی گزر جائے گا؟ اس رمضان المبارک کے اس مہینے کو کبھی خالی نہ جانے دیں. اپنی زبان کو درود پاک کا عادی بنائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھیں، روزے کے ساتھ درود شریف کا ذکر کریں، سوتے ہوئے درود پاک پڑھیں، سحری اور افطار کے وقت درود پاک پڑھیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایک اپنے آپ کو الگ سے محسوس کریں گے، ایک منفرد سا آپ کو سکون ملے گا، ایک بڑا ہی اللہ پاک آپ پر اپنا کرم اور فضل کرے گا، اور آپ کے دل کو جگائے گا، آپ کے دل کو روشن کرے گا، آپ کے دل کو منور، اور آپ کے قلب کے اندر نور اتر جائے گا.
یہ رمضان المبارک آپ کے لیے ضرور ایسا ثابت ہو کہ آپ اپنے آپ کو بدلا ہوا پائیں۔ اللہ پاک اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے میں اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے صدقے میں آپ لوگوں کی تمام مشکلیں آسان کر دے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں اہل درود عاشقان رسول کی نظر ہے کہ جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔